بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے۔ سب سے زیادہ معجزات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے۔ ان معجزات میں سے جو سب سے عظیم معجزہ ہے وہ معراج النبی کا واقعہ ہے۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا واقعہ جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے، یا انسان کی عقل سے باہر کا کوئی جو واقعہ ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ بہت ساری ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جو انسانی حواس خمسہ یا انسانی عقل سے ماورا کی چیزیں ہوتی ہے، جن کا ادراک انسانی عقل نہیں کر سکتی، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتوں کی ذات، جنت و دوزخ، قیامت، حشر۔ یہ وہ واقعات ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح معجزات بھی ان واقعات میں سے ہیں جو انسانی عقل سے ماورا کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو عام انسانوں سے برتر رکھنے کے لیے کچھ کمالات عطا کیے معجزات کی صورت میں۔ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے گئے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کر کے جادوگری کا رد دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا، میڈیکل کا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا، یعنی کہ مردوں کو زندہ کرنا، تو اس سے اس دور کے میڈیکل کا جو عروج تھا اس کا رد کر دیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کا دور آیا، اور آپ کا دور صرف 63 سال کا دور نہیں تھا بلکہ قیامت تک آپ کا دور رہے گا، تو قیامت تک جتنے بھی کمالات ہونے تھے دنیا کے اندر، جتنے بھی ایجادات ہونی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام ایجادات کا رد پہلے سے ہی کر دیا۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو ترقی ہو رہی ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے، اور قیامت تک یہ ترقی ہوتی رہے گی۔ آج سائنس چاند کو مسخر کر چکی ہے، چاند کو قبضے میں لے چکی ہے، بہت سارے سیاروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور پہنچے گی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو معراج کا معجزہ دے کر، کمالات دے کر، ان تمام جو دنیاوی کمالات ہیں، سائنسی کمالات ہیں، ان کا رد 1400 سال پہلے ہی کر دیا۔ یعنی کہ ان تمام کمالات سے برتر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو معراج کا واقعہ یا معراج کا تحفہ دیا۔ معراج کا واقعہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین اور لامکان تک، جہاں محب اور محبوب میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اور ملاقات ہوتی ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اپنے معجزہ کا ذکر کرتے ہیں، تو بہت سارے ایسے ذہن جو آج بھی معراج النبی کا واقعہ سن کے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بھی ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں نے اس واقعے کو ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کی تصدیق کر کے صدیق کا لقب پایا۔ معجزات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے جو آپ کو وہ معجزہ دکھایا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم انسانیت کا امتحان لے سکیں۔ تو معجزہ انسانوں کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، تو بہت سارے کمزور ایمان والے اس طرح کے معجزات کو سن کر ڈگمگا جاتے ہیں۔ ایک یہ اعتراض ہوتا ہے یا اختلاف ہوتا ہے کہ یہ معجزہ جو ہے عالم بیداری میں ہوا یا عالم خواب میں ہوا۔
اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ کو یہ کہتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو اس چیز کا انکار کوئی بھی نہ کرتا. ابو جہل اور ابو لہب بھی اس چیز کو مان لیتے کہ یہ خواب میں یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، لیکن انہوں نے انکار اس لیے کیا کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم بیداری میں یہ سفر کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جو فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو وہاں پہ کسی خواب کا ذکر نہیں کیا. اور آخر میں اس پورا معراج النبی کا جو واقعہ ہے اس سے ہمیں آج کے دور میں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا اور کمالات کا ذکر ہے کہ ہم آپ کے کمالات کو یاد کریں اور آپ سے محبت کریں. اور دوسرا جو ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ واقعہ اس تحفے کی یاد دہانی کرواتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، یعنی کہ ہمیں وہ تحفہ عطا کیا تھا، اور وہ تحفہ نماز کی صورت میں تھا. تو معراج النبی کا واقعہ یا معراج النبی کی جو یہ شب ہے ہمیں یہ سبق دلاتی ہے کہ ہم اس تحفے کو یعنی کہ نماز کو یاد کریں اور نماز کی پابندی کریں. والسلام.